ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کی اس بابرکت اور مسعود محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی 25 آیات کریمہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور پچھلی نشست میں جو کہ ایک اتوار پہلے ہوئی تھی اس میں نے اخلاص کے نتائج، اخلاص عمل کے ثمرات اور اخلاص کی علامتیں اور پہچان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں۔ 25ویں آیت کریمہ کی روشنی میں آج انشاءاللہ 26ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کے حقوق اور ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے رشتہ داروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو قرابت داروں اور رشتہ داروں کا حق ہے وہ انہیں دو۔ اس کے بعد اللہ نے مسکینوں کا، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد مسافروں کے حق کا تذکرہ فرمایا، یعنی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک ممانعت بھی بیان کی کہ مال کو فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ تو اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے پیش کریں، ذرا ہم ربط بین الآیات پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور آخرت کے لیے کوشش کرے تو اسے اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اب آخرت کے لیے کیسے کوشش کی جائے؟
تو سب سے پہلے اخروی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عقیدے کا بیان کیا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، خدا کے علاوہ کسی کی پرستش اور پوجا اور عبادت نہ کرو۔ یہ اللہ پاک نے عقیدے کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد عقائد کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے، اور اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال حقوق اللہ سے متعلق ہیں یعنی اللہ کا حق، اور کچھ اعمال حقوق العباد سے متعلق ہیں یعنی بندوں کا حق۔ تو اللہ پاک نے پچھلی آیات میں اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے، اس کا جو سب سے بڑا حق ہے، اسے بھی بیان کیا۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ میں سے یعنی اللہ کے حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق ہے اللہ رب العزت کا، اسے بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا نمبر آتا ہے یعنی بندوں کا حق۔ تو بندوں میں سب سے زیادہ حق جن کا ہے، اللہ نے ان کا سب سے پہلے تذکرہ کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ پاک تذکرہ فرما چکا، بیان کر چکا، والدین جن کا حق سب سے بڑا ہے۔ اب حقوق العباد میں جو دوسرے حضرات آتے ہیں والدین کے بعد، اب اللہ پاک 26ویں آیت کریمہ سے ان کا اور ان کے حقوق کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کی تفصیل کے بعد اللہ پاک نے قرابت داروں کا تذکرہ فرمایا۔ جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو جو قرابت دار ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ قرابت دار سے مراد والدین کے علاوہ دوسرے قرابت دار ہیں۔ والدین بھی تو قرابت دار ہی ہیں، وہ بھی تو ہمارے رشتے ہی والے ہیں، ان سے بھی ہمارا خونی رشتہ ہے۔ تو والدین کا تذکرہ تو پہلے ہی اللہ پاک کر چکا ہے۔ تو اب والدین کے علاوہ جو دوسرے قرابت دار ہیں ان کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اور قرابت داروں کا حق کیا ہے کہ جو واجب ہے جس کی ادائیگی کرنا، اگر ہم اس کی ادائیگی میں پیچھے رہ جائیں یا اس کی ادائیگی سے اعراض کریں تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ تو ذرا اس سے پہلے قرابت داروں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت کر لیں کہ جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں نا، وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلی قسم قرابت داروں کی وہ قسم ہے کہ جن قرابت داروں سے نکاح حرام ہے، جنہیں محرم کہا جاتا ہے، جو ہمارے محرم ہیں، کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ جو محرم قرابت دار ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم ایسے قرابت داروں کی ہے جن سے نکاح کا رشتہ منعقد کرنا جائز ہے اور حلال ہے۔ تو یہ دو قسم کے قرابت دار ہیں، محارم کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور جو کہ محارم نہیں ہیں، غیر محرم ہیں۔ ان دونوں کا حق الگ الگ ہے۔
جو محرم ہیں ہمارے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کا حق زیادہ ہے، اور جو غیر محرم ہیں جن سے نکاح کرنا حلال ہے ان کا حق کم ہے۔ اس لیے کہ قرابت داروں کے جو حقوق ہیں وہ قرابت کے لحاظ سے کم یا زیادہ ہیں، سمجھ رہے؟ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرابت کا اعتبار ہے، اور قرابت ہی کے اعتبار سے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، وراثت، جیسے وراثت کا مسئلہ ہے نا، تو اگر بیٹا باپ ہی کی زندگی میں انتقال کر جائے تو اس کا حق ختم ہو گیا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور جو اس کی اولاد ہوگی، بیٹے کی اولاد، تو اس اولاد کا بھی کوئی حق وراثت میں نہیں ہوگا۔ جب بیٹا ہی کا حق نہیں تو اولاد تو ایک جو قرابت اور رشتہ ہے، ایک واسطہ زیادہ ہو گیا نا بیچ میں، جو پوتے پوتیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ زید کا بیٹا ہے بکر، اور بکر کے بیٹے ہیں عمر، خالد وغیرہ، تو بکر کا زید کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا، زید ابھی زندہ تھا تو اس کا بیٹا جو بکر ہے یہ انتقال کر چکا، تو اب بکر کو زید کے مال میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور جب بکر کو نہیں ملے گا تو ظاہر ہے بکر کی جو اولاد ہے عمر، خالد، انہیں بھی حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو پوتے ہیں پوتیاں ہیں ان کا رشتہ ایک اسٹیپ زیادہ ہو گیا۔ تو اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دادا کے مال میں پوتے کا حق نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ وراثت کا جو حق ہے نا، اس کی بنیاد حاجت یا ضرورت پہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو زیادہ حق ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ اگر ضرورت یا حاجت یا مجبوری کی بنیاد پہ وراثت میں حصہ دیا جاتا تو ظاہر ہے محلے میں، گاؤں میں، اپنے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، اور دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی غریب ہوتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی ارب پتی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے کو اس کا حق نہ دے کر کے، اس کے مال میں سے وراثت نہ دے کر کے اس کے بھتیجے کو دیا جائے کہ جو کہ مجبور ہے۔ لیکن وراثت کی جو بنیاد ہے یہ حاجت یا ضرورت یا مجبوری پہ نہیں ہے، بلکہ قرابت پہ ہے۔ کس چیز پہ ہے؟ قرابت پہ۔ اب ظاہر ہے بکر کا انتقال ہو گیا زید ہی کی عمر کی زندگی میں، تو اب بکر کا حق زید کے مال میں نہیں ہے، زید کے مال میں سے بکر کی وراثت ختم ہو گئی کیونکہ وہ انتقال کر گیا، اور مالک وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ تو جب بکر انتقال کر گیا تو اس کے بچوں کو بھی دادا کے مال میں وراثت نہیں ملے گی۔ تو یہ چونکہ وراثت کی بنیاد قرابت پہ ہے، جو جتنا قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اسلام نے پوتے کو وراثت کا حق نہیں دیا ہے دادا کے مال میں، اگر باپ کا دادا کی زندگی ہی میں انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام نے دادا کو منع بھی تو نہیں کیا ہے کہ اپنے پوتوں کو نہ دو، وہ اپنی زندگی ہی میں دے دے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام نے منع تو نہیں کیا ہے، اور مالک ہے اپنے مال کا تو اپنی زندگی میں پوتوں کو دے دے۔ اگر اس کی موت کے بعد، انتقال کے بعد وراثت میں ان کا حق نہیں ہے تو دادا اپنے پوتوں کو، اگر بیٹا انتقال کر گیا تو پوتوں کو زندگی میں ان کا حق دے دے، اتنا دے دے کہ تاکہ انہیں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ تو یہ یاد رکھیے گا، قرابت کی وجہ سے حقوق کم یا زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ ماں اور باپ سب سے زیادہ قریب ہیں، لہذا بندوں میں سب سے زیادہ حق ماں اور باپ کا ہے۔
کیونکہ قرابت ان کی سب سے زیادہ ہے تمام رشتہ داروں میں، لہذا والدین کا حق سب سے زیادہ۔ اب والدین کے بعد جو رشتہ دار ہم سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، جو دور ہے اس کا حق کم ہے۔ تو قرابت داروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک وہ قرابت دار ہیں جو ہمارے محرم ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام، اور دوسرے وہ جو غیر محرم ہیں۔ تو محرم کا حق غیر محرم سے زیادہ ہے، سمجھ؟ اور اگر محرم جو ہمارے رشتہ دار ہیں، محرم جن سے نکاح حرام ہے، پھوپھی، خالہ، ماموں، چاچو، رضائی بھائی، رضائی بہنیں، رضائی ماں، رضائی خالہ، یہ جو ہمارے محارم ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اگر یہ مجبور ہوں، نانے شبینہ کو محتاج ہوں، ان کے پاس ضروریات زندگی کا سامان فراہم نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو اتنا دینا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو ہمارے محرم ہیں، جو محارم اقربا ہیں ہمارے، جن سے نکاح حرام ہے، اگر وہ مجبور ہو، ان کی ضرورت ہو اور ضروریات زندگی ان کی پوری نہ ہوتی ہو، تو ان کو اتنا دینا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور اگر انہیں ضرورت نہ ہو تو دینا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی۔ یہ ہو گیا مال کے حوالے سے، ورنہ محبت، موانست، زیارت، ملاقات، رشتہ نبھانا، یہ تو بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ غریب ہوں یا غریب نہ ہوں، ضرورت مند ہوں یا ضرورت مند نہ ہوں۔ ان سے ملاقات کو جانا، ان کے حال چال پوچھنا، ان سے محبت رکھنا، موانست ان سے کرنا، یہ بہرحال واجب ہے۔ لیکن اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو اتنا مال دینا واجب ہے ہمارے اوپر کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، جو محارم ہیں وہ۔ اور جو غیر محرم ہیں، وہ رشتہ دار جو ہمارے محارم نہیں ہیں، کہ جیسے چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہنیں، ماموں زاد، پھوپھی زاد جو ہمارے بھائی بہن ہیں، خالہ زاد جو ہمارے بھائی بہن ہیں، یا دوسرے جو ہمارے رشتہ دار ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو ایسے رشتہ داروں کو دینا یا ان کے اوپر مال خرچ کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ ضرورت مند ہوں، اگرچہ یہ محتاج ہوں، لیکن ان کو دینا خاص کر کے واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر ان کو ہم دیں گے، اگر ضرورت مند ہے تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا، ایک قرابت داری نبھانے کا، اور دوسرا مسکین کو جو صدقہ ہم کرتے ہیں غریبوں کو، وہ صدقہ کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو غیر محرم ہیں، یہ انہیں دینا، ان کے اوپر مال خرچ کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور دوہرا اجر ملے گا، اور دوہرا اجر تو بہرحال ملے گا، خواہ محارم رشتہ داروں کو دیں یا غیر محارم رشتہ داروں کو دیں، دوہرا اجر بہرحال ملے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ محارم رشتہ دار اگر مجبور ہوں تو ان کو دینا واجب ہے، اور غیر محرم جو رشتہ دار ہیں اگر وہ مجبور ہوں تو دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر دیں گے تو پھر ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ جیسے عام مسکینوں کو ہم دیتے ہیں، عام غریبوں محتاجوں کو اگر ہم خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر تو ہمیں اجر ملتا ہے، ان کے اوپر بھی اجر ملے گا، لیکن قرابت داری نبھانے کا دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن غیر محارم یا محارم دونوں قسم کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، ملاقات کرنا، رشتے نبھانا اور حال چال پوچھتے رہنا، یہ احساس دلانا کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں، یہ دونوں قسم کے رشتہ داروں کے ساتھ واجب ہے۔ صلہ رحم کرنا یعنی رشتہ جوڑنا، یہ بہرحال واجب ہے۔ اگر
کوئی ہم سے جو رشتہ دار ہے دور بھاگ رہا ہے، ہم سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں پہل کرنا، یہ اور زیادہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور اس میں اور بڑھ کر ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر اور افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں بغض رکھتا ہو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مال ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اپنائیت بڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے ابتدائی اسلام میں ان کفار کو جو کہ کیا کہتے ہیں اگرچہ امیر تھے، کفار اگرچہ وہ امیر ہوں، اگرچہ ان کے پاس مال ہو، لیکن ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا یہ جائز تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ رب العزت نے جو اموال زکوٰۃ اور اموال صدقات کے مصارف ہیں، جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کے مصارف، تو جہاں پہ اللہ نے مصارف کی تفصیل کی ہے وہیں پہ یہ بھی بیان کیا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ جن کی تالیف قلب کے لیے انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جائے، ان کو بھی دینا جائز ہے۔ تو جو کفار تھے ان کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز تھا تاکہ وہ مسلمانوں سے قریب ہوں، اسلام کی جو نفرت اور اسلام کا بغض ہے ان کے دلوں میں وہ بغض ختم ہو جائے۔ ان کو مال دینے کی اجازت تھی، زکوٰۃ کا مال دینے کی اجازت تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ خلیفہ بن گئے، تو اس زمانے تک حضرت عمر کے دور تک جو اسلام تھا غالب ہو چکا تھا، دور دور کے ملک فتح ہو چکے تھے، ایران جیسا سپر پاور مسلمانوں کے زیر نگی آ چکا تھا اس زمانے کا، سمجھ۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کی استھتی میں آ چکے تھے۔ تو جب اسلام غالب ہو گیا، مسلمان جب طاقتور ہو گئے ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جمعیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، سیاسی قوت کے اعتبار سے، معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے، جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا یہ مد بند کر دیا کہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو زکوٰۃ کا مال دینے کی اجازت اسی وقت تھی جبکہ اسلام کمزور تھا، غالب نہیں تھا، جب مسلمان کمزور تھے۔ لیکن اب اسلام غالب ہو چکا ہے، اب اسلام کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لہذا اب اس مد کو حضرت عمر فاروق اعظم نے بیان کیا کہ بند کیا جاتا ہے، اب کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا تالیف قلب کے لیے، جسے ایمان لانا ہے لائے، جسے نہیں لانا ہے وہ نہ لائے، سمجھ۔ تو یہاں سے یہ ہمارے صحابہ کرام کی جو اجتہادی شان اور اجتہادی قوت تھی اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے والمؤلفۃ قلوبہم، حضرت عمر فاروق اعظم نے منع کیا، تمام صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پہ کہ نہیں، اب ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور جب بات آ ہی گئی ہے تو اس حوالے سے یہاں پر ایک اور بات میں بتا دوں کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو مصارف ہیں 7 قسم کے، انہیں وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اور ان 7 قسموں کے علاوہ زکوٰۃ کا مال کہیں اور خرچ کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں اور دینی تعلیم کی ضرورت ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرت کو، اسلامی شعار کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ دینی تعلیم کا فروغ ہو، لہذا یہ علماء نے بحسب ضرورت زکوٰۃ کا مال
دینی تعلیم میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ فی الحال ایک اور مسئلہ بڑا زیر بحث ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو دنیاوی تعلیم کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ دنیاوی تعلیم، جیسے مثال کے طور پہ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں معاشرے کو صرف عالم کی ضرورت تو نہیں ہے، بلکہ دوسرے پروفیشن سے جڑے ہوئے افراد کی بھی ضرورت ہے۔ اور کتنے ایسے جوہر قابل ہیں ہمارے، جوہر قابل کہ جو کہ حالات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ دنیاوی اعتبار سے ان میں صلاحیت ہے کہ اچھے ڈاکٹر بن سکیں، اچھے انجینئر بن سکیں، اچھی تعلیم حاصل کر کے بڑے عہدوں پہ جا سکیں۔ تو اس پہ آج بڑا یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ کیا ایسے مدوں میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور علماء کرام کی رائے مختلف ہیں یہ اس حوالے سے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، اور جبکہ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں۔ جب اختلاف ہے تو وسعت آ گئی، کشادگی آ گئی، حکم کے اندر آسانی آ گئی، نرمی آ گئی۔ کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اور ان حالات میں ضرورت ہے آج کہ یہ دیکھیے، اسلام اپنے غلبے، اپنی ترقی اور اپنی فتح میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن معاشرتی سطح پہ پریکٹیکل اگر ہم ہوں، پریکٹیکل دیکھیں تو اگر مسلمان غالب ہوں گے تو ظاہر ہے اسلام کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر مسلمان دبے کچلے ہوں گے، ستائے ہوں گے، دکھ کے مارے ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں جو دشمنان دین ہیں ان کے حوصلے نہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے بلکہ اسلام کے حوالے سے بھی بلند ہو جائیں گے، اور وہ اپنے دستے ظلم کو اور اپنی زبانوں کو نہ صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے میں اپنے آپ کو جری محسوس کریں گے بلکہ اسلام کے خلاف بھی استعمال کرنے میں وہ جری محسوس کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر جب مسلمان طاقتور ہوں گے، جب مسلمان غالب ہوں گے، مسلمان معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے وہ جب بلند ہوں گے تو ظاہر ہے اس وقت اسلام کی بھی شان و شوکت اور اسلام کا بھی ایک دبدبہ ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اسلام کے خلاف کچھ بیان کر سکے، کچھ بکواس کر سکے۔ لہٰذا ان حالات میں ضروری ہے کہ جو علماء ہیں ہمارے، جیسے انہوں نے دینی تعلیم کے لیے انہوں نے ادارے قائم کیے اور دینی تعلیم کے ادارے انہوں نے چلائے اور سماج کو، اسلام کو، مسلمانوں کو علماء دیے، حفاظ دیے، دین کے ماہرین دیے، تو ضرورت ہے کہ ان حالات میں علماء ہی آگے آئیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دین، ملت، معاشرے اور سماج کا درد علماء کو زیادہ ہوتا ہے غیر علماء کی بنسبت، الا ماشاء اللہ۔ یہ حقیقت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے۔ تو معاشرے کی، دین کی اور ملت کی فکر علماء کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کے میدان میں جیسے علماء نے کمان سنبھال رکھا ہے اور اتنے سالوں تک جو دینی تعلیم قال اللہ قال الرسول کی ہمیں صدائیں سنائی دے رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والے لوگ موجود ہیں اور آج جو علماء موجود ہیں، تو یہ جب سے اسلامی حکومت یعنی مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے ہندوستان سے، جو مغلیہ سلطنت تھی، اگرچہ اسلامی حکومت نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی تو حکومت تھی نا، تو جب سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد دین کے شعبے کو علماء ہی نے تو سنبھال رکھا ہے۔ ورنہ اگر علماء حالات کے تھپیڑوں سے مجبور ہو کر کے اگر یہ شعبہ چھوڑ دیتے نا، تو آج کوئی آپ کو قرآن کی ایک بات بتانے والا نہیں ملتا، حدیث کی ایک بات بتانے والا نہیں ملتا، لوگ دین کی باتیں پتہ کرنے کے لیے بھٹکتے ہوتے اور گمراہی کا شکار ہو جاتے۔ اگرچہ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد
دینی شعبے پہ زوال آیا، دینی شعبے پہ زوال آیا، امراء، وزراء، سلاطین اور بڑے بڑے عمائدین یہ علماء کی جو سرپرستی کرتے تھے تاکہ وہ بغیر کسی قسم کی پریشانی یا معاشی فکر کے دین کا کام کر سکے، وہ والی سرپرستی تو ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد زوال آیا، ہزاروں قسم کی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ رب العزت علماء کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، انہوں نے تمام تکلیفیں برداشت کی، تمام مصیبتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے دینی شعبے کو نہیں چھوڑا، دینی شعبے کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، فی الحال ایک بڑی خطرناک مہم زور پکڑ رہی ہے، اور وہ مہم کون سی ہے کہ علماء تجارت کی جانب مائل ہیں۔ میں ایک بات ذرا دیکھیں، یہ تجارت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں برکت رکھی گئی ہے، رزق کے 90% حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن جو علماء ہیں جن کے کاندھوں پہ دینی کام کی ذمہ داری ہے، اگر وہی تجارت کی جانب چلے گئے تو پھر دینی کام وہ فارغ البالی کے ساتھ یا تحقیقی کام کہاں سے کر پائیں گے؟ تو یہ جو ایک حالات نے جو علماء کو مجبور کیا، ناقدری نے، معاشرے کی ان کی جانب سے آنکھ پھیرنے نے، لوگوں کی بے توجہی نے، تو ایک ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے کہ جس میں بڑی شدت دیکھی جا رہی ہے کہ علماء، اچھے قابل علماء، تعلیم و تعلم یا دینی کام کو چھوڑ کر کے وہ تجارت کی جانب وہ مائل ہو رہے ہیں، یا اگر وہ تجارت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کا کام انجام دے بھی تو پھر وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن تو نہیں آ پائے گی نا۔ تو یہ ملت کے حق میں، دین کے حق میں ان سے انتہائی نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ ہے، اور حالات نے مجبور کیا ہے، جو کہ اب ظاہر ہے کہ پچھلے 200 سالوں سے علماء نے اپنا حصہ بڑی مضبوطی کے ساتھ معاشرے کو اور دین کو دیا ہے، اپنی محنتیں اور اپنی کوششوں کی وجہ سے۔ اور آج جو دینی تعلیم بلکہ دین کا شعور اور احساس لوگوں کے بیچ باقی ہے نا، تو انہی علماء کی کوششوں اور نتائج کا یہ ثمرہ۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ معاشرے، دین اور ملت کے حوالے سے زیادہ فکر مند علماء ہوتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ جیسے پچھلی 2 صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد علماء نے دینی محاذ پہ کمان سنبھال کر کے خدمات دیا ہے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیاوی تعلیم کے محاذ پہ بھی علماء آگے آئیں۔ یہ ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ بے لوث ہو کر کے علماء ہی خدمت کر سکتے ہیں حقیقت اگر دیکھا جائے تو، ورنہ عام طور سے ہر جانب مطلب برآری، اپنے نفع اور اپنی منفعت کی پرستی کا بازار گرم ہے۔ بے لوث خدمت اگر دیکھا جائے تو عام طور سے علماء ہی کر سکتے ہیں، لہذا ضرورت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دینی دنیاوی تعلیم ہوتی کیا ہے؟ دینی دنیاوی تعلیم کی تقسیم جو ہے یہ نیت ہے جو کہ کسی تعلیم کو دینی بناتی ہے یا دنیاوی بناتی ہے، ورنہ ہر تعلیم دینی ہے اگر اس کے حاصل کرنے کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت بہتر۔ اگر کوئی عالم بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ ہم مال کمائیں، دنیا میں مقام حاصل کریں، تو کیا یہ اس کا فعل دینی ہے؟ نہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہے تقریباً 1-2 نشست پہلے کہ کل قیامت کے روز عالم کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا۔ اللہ پاک عالم سے پوچھے گا کہ یہ میں نے تمہیں علم دیا تو کیا کیا تو نے؟ تو عالم کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، اس پہ عمل کیا، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، میں نے یہ اعمال صالحہ کیے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم فقط اس وجہ سے حاصل کیا تھا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، سو تمہیں کہہ لیا گیا، آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی سخی سے کہا جائے گا، وہ کہے گا مولا تو نے مال دیا تو ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا،
اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میری راہ میں نہیں خرچ کیا تھا، بلکہ اس وجہ سے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہیں کہہ لیا گیا۔ شہید عرض کرے گا مولا میں نے اپنی جان کو تمہاری راہ میں تج دیا، تمہاری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے تو، میری راہ میں نہیں، اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے تاکہ لوگ تمہیں مجاہد و غازی کہیں، اس لیے تو نے جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد جو تمہیں شہادت ملی تمہاری نیت میں خیر نہیں تھا، تو جھوٹا ہے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں، غازی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا آج تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو اگر کوئی دنیاوی بلکہ دینی تعلیم حاصل کرے، نیت میں خیر نہ ہو، عالم کہلانا چاہتا ہو، معاشرے میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہو، پیسہ کمانا چاہتا ہو، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہو، تو پھر سمجھ لیں یہ کوئی دینی کام نہیں۔ اور دوسری جانب کوئی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اور اس کی نیت میں خیر ہو، خدمت خلق کروں گا۔ ڈاکٹر ایک خدمت خلق ہی تو ہے، لوگوں کے امراض کا اور لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنا، خدمت خلق کروں گا۔ اس کے علاوہ یہ نیت ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بدن کے اندر جو اپنی قدرت اور شان خلاقیت کی نشانیاں رکھی ہیں اسے دیکھوں گا، انہیں دیکھوں گا، اللہ کی قدرت پہ ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ بھی دینی تعلیم ہے، اور اس سے بھی اللہ رب العزت کا عرفان حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ انجینئرنگ اگر کوئی کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کائنات میں جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہر بکھیر رکھے ہیں، اور اس کی سلطنت اور اس کے قہر و غلبہ کی جو واضح دلیلیں ہیں ان پہ غور کروں گا اور انہیں سمجھوں گا، تو پھر ہمارے ایمان، ایقان، عرفان میں اضافہ ہوگا، تو وہ بھی دینی کام ہے کہ نہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور ان کے اندر بھی۔ تو جو تعلیم ہوتی ہے، کوئی بھی تعلیم، ہماری نیت وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ تعین ہوتا ہے کہ ہمارا کام یا جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ تو یہ دینی اور دنیاوی کا جو خانہ ہے نا، یہ خانہ بڑا نقصان دہ، پہلے نہیں تھا، یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں ایسا ہوا ہے۔ اسلاف کے زمانے میں، بلکہ آج سے 400-500 سال پہلے دیکھ لیں تو اس وقت کے جو بڑے بڑے مدارس ہوتے تھے نا، وہ نہ صرف دینی تعلیم کا گہوارہ ہوتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہر قسم کی دنیاوی تعلیم اس زمانے کے اعتبار سے جو تھی وہ تعلیمیں بھی وہاں پہ بڑی محنت کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی۔ اور آپ علماء کو دیکھ لیں، پہلے کے زمانے کے علماء جو آپ کو ملیں گے، وہ اگر وہ بہت بڑے قرآن و حدیث کے عالم ہیں تو ساتھ میں کوئی آپ کو طب کا ماہر آپ کو ملے گا، کوئی ریاضی کا ماہر ملے گا، کوئی علم فلکیات کا ماہر ملے گا۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے، میں نہیں مانتا ایسی تقسیم کو، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ ہر تعلیم دینی ہے اگر نیت خیر ہو، ہر تعلیم دنیاوی ہے اگر نیت میں فساد ہو۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ضرورت ہے کہ یہ علماء اس میدان میں بھی آگے آئیں۔ یہ دنیاوی تعلیم جو کہ جسے کہا جاتا ہے عام طور سے، اور یہ کمان سنبھالیں اور اس کے علاوہ ملت کے نوجوانوں کو ایک صحیح رخ دیں، اور باقی جو تمام چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، ایسی تعلیم میں تو میں نے بتایا کہ علماء کی رائے مختلف ہیں، اور جب رائے مختلف ہو جائیں تو حکم میں آسانی آ جاتی ہے، اور جب مسلمان غالب ہوں گے تو اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا نا، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کا راستہ دکھائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ جو رشتہ دار ہیں
انہیں حق ان کا دو. اور میں نے تفصیل بتائی محارم کا حق زیادہ ہے، غیر محرم کا حق محارم کی بنسبت کم ہے. اس کے بعد فرماتا ہے والمسکین، مسکینوں کو ان کا حق دو. اور میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. دو کیٹیگری ہے، مسکین اور فقیر. مسکین اور فقیر. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ نصاب تک نہ پہنچے. 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس نہ ہو. کچھ ہو مگر لیکن اس کے پاس نصاب تک نہ پہنچے تو وہ فقیر ہے. اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. اور فقیر اور مسکین یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے. اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق دو. مسافر کوئی اگر گھر سے دور ہے، وہ مسافر ہے، اگرچہ اپنے گھر کا کروڑ پتی ہے لیکن اگر مسافر ہے تو پھر ایسے اگر مسافر ہے تو اسے دینا، اتنا مال دینا کہ وہ گھر تک پہنچ جائے، یہ کیا کہتے ہیں جائز ہے. ایسے مسکین کو اتنا دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا آتی دو، یہ مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دو. لیکن آج کے زمانے کو اگر دیکھیں تو مسافر اگر ہے کوئی اور گھر کا بڑا آدمی ہے تو UPI اور بینکنگ کا جو نیٹ ورک ہے اتنا آج کل ترقی کر چکا ہے کہ 2 منٹ کے اندر پیسہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر کے بڑے ہوں لیکن امیر ہیں گھر کے، لیکن ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کر پاتے. لہٰذا ایسے لوگ اگر مل جائیں مسافر ہوں تو ان کو دینا ضروری ہے، سمجھ رہے. ورنہ عام طور سے تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پھنس بھی گیا باہر تو یہ انٹرنیٹ اور بینکنگ کا سسٹم زندہ باد ہے کہ نہیں ہے. 2 منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر پیسہ پہنچ جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ اگر وہ مسافروں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، قرابت داروں کو دے رہا ہے تو ان کے اوپر احسان کر رہا ہے. احسان نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے، کیونکہ احسان نہیں ہے. اور جب احسان نہیں ہے تو احسان جتائے بھی نہ، سمجھ رہے. اگر احسان نہیں ہے، احسان جتانا تو تب ہوتا ہے نا جب احسان کیا. جب احسان ہی نہیں ہے تو کائے کا احسان جتانا. یہ ان کا حق ہے. اللہ پاک فرماتا ہے حقہ، مسکین کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، قرابت دار کا حق ہے. تو اگر کسی کا حق ہے تو ہم نے حق دیا تو کون سا احسان کیا. اللہ پاک فرماتا ہے وفی اموالہم، دوسری جگہ فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ امراء کے مالوں میں ان ضرورت مندوں کا حق ہے جو سوال کریں، والمحروم، اور ان ضرورت مندوں کا بھی حق ہے جو سوال نہ کریں. جو سوال نہ کریں، جو سوال کریں ان کا بھی حق ہے، اور وہ جو ضرورت مند سوال نہ کریں ان کا بھی حق ہے، اللہ پاک نے فرمایا. اور جب حق ہے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کا احسان نہیں ہے. بند ہو رہا ہے. اور اس 26ویں آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ رب العزت نے قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، مسافروں اور مسکینوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد ایک ممانعت کا حکم دیتا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، فضول نہ اڑاؤ. اللہ پاک فرماتا ہے حق دو لیکن فضول خرچی نہ کرو. عام طور سے فضول خرچی کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ مستعمل ہیں، ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف. تبذیر اور ایک اسراف، یہ 2 لفظ ہیں. تبذیر کا حکم یہاں پر اللہ نے بیان کیا، اسراف کا حکم آگے آ رہا ہے. تبذیر اس فضول خرچی کو کہتے ہیں
جو کہ ناجائز کام میں، تا با زال یا را، ہاں زال، تبذیر، تبذیر وہ فضول خرچی، یہ تبذیر اسے کہتے ہیں جو کہ ناجائز کام میں ہو۔ کس میں ہو؟ ناجائز کام میں۔ اب ظاہر ہے ناجائز کام میں اگر 1 روپے بھی خرچ کیا جائے تو بھی فضول خرچی ہے۔ جی وہ بالکل تبذیر، تبذیر کہتے ہیں کہ ناجائز کاموں میں خرچ کیا گیا، اور اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں فضول خرچی کرنا، جائز کاموں میں، یہ اسے اسراف کہتے ہیں۔ اور اس کی کچھ تفصیل ہے کہ جائز کاموں میں اگر کوئی فضول خرچی کرتا ہے تو اس کی کچھ تفصیل علماء نے دی ہیں، کچھ صورتیں بیان کی ہیں۔ لیکن جو تبذیر ہے، تبذیر، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو پیسہ ناجائز کام میں خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہے، اور ناجائز کام میں 1 روپے بھی خرچ کرنا تبذیر ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر غلط کام میں ہم نے 1 روپے بھی خرچ کیا تو ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اور خیر کے کاموں میں، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں پورا مال خرچ کر دیں، یہ تبذیر نہیں ہے اور نہیں اسراف ہے۔ حضرت عثمان ابن اسود رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت مجاہد، جو کہ قرآن کے علم کے بڑے امام ہیں، علم قرآن کے بڑے امام، حضرت مجاہد جو کہ امام تفسیر ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران حضرت مجاہد نے جبل ابو قبیس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ عثمان، اگر کوئی شخص نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس پہاڑ کے برابر بھی مال خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ تو ناجائز کاموں میں 1 روپے بھی اگر خرچ ہو تو اس سے منع کیا ہے اللہ پاک نے، فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول نہ اڑاؤ اپنے مال کو، 1 روپے بھی ناجائز مال میں خرچ نہ کرو۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، اپنے مال کو ناجائز کاموں میں اڑانے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کریں، مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کریں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ شیطان کے بھائی سے مراد شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور کس چیز میں ساتھی ہیں شیطان کے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان یعنی ابلیس کو وہ مقام دیا کہ وہ ملائکہ کو واعظ کہا کرتا تھا، جنت میں تخت بچھتا تھا، اس نے لاکھوں سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ نے بڑا مقام دیا اسے، لیکن وہ اتنا بڑا ناشکرا نکلا کہ بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کے مقام و منصب اور اللہ نے جو فضیلت اسے دی تھی اس فضیلت پہ شکر ادا کرتا، اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، اور نہ صرف نافرمانی کی بلکہ اکڑ بھی گیا، اس کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوا، تو یہ ناشکری۔ تو جو فضول خرچی کرتے ہیں، مال کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ شیطان کے ساتھی اور بھائی ہیں۔ کس چیز میں؟ ناشکری کرنے میں، کہ جیسے شیطان کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ دیا، اس نے ناشکری کی اور اس مقام و مرتبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا جانا، حضرت آدم کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کر دیا۔ تو ویسے ہی مال اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، مال اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، اور جب مال اللہ رب العزت نے دیا تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے کہ مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں، اس کی راہ میں ہم دیں۔ اگر ہم اس مال کو اس کی راہ کے علاوہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ مال دیا تو شکر ادا کریں نا۔ تو اگر ہم ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو ناشکری، شیطان بھی ناشکرا
ہم بھی ناشکرے ہو جائیں گے تو ظاہر شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. اسی چیز کو اللہ پاک نے بیان کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو ہم کیوں شیطان کے قرین اور ساتھی بنے؟ یہاں پر اخیر میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. وہ حضور حافظ ملت جنہوں نے ہندوستان میں دینی تعلیم کا ایک عظیم قلعہ الجامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد ڈالی، جو کہ جامعہ اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں، اور جو کہ سنیوں کی ناک ہے، سنیوں کی ناک ہے جو آج اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں، تو کیونکہ ہماری تمام عزت کو اسی نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت. ورنہ جو غیر ہیں ان کے پاس اشرفیہ جیسے 10 مدرسے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، 10 مدرسے ہیں ان کے پاس. اور وجہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے مالوں کو وہاں خرچ نہیں کرتے جہاں خرچ کرنا چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی ہمارا شعار بن چکا ہے. کسی شخص نے یہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ اگر مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہو تو مدارس کا ایک چکر لگا لیں آپ، اور مسلمانوں کی امیری دیکھنی ہو تو ان کی شادیوں کا ایک چکر لگا لیں. ایک ہی ہے، اور صرف شادیاں ہی نہیں، عرس، قوالی اور یہ مزارات پہ بیجا خرچے. حالات کیسے بھی ہوں ابو جان کا عرس ضرور بنے گا، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں. پھر اور اگر قوالی بھی ہو تو ایک اگر دیکھا جائے تو علماء کا اختلاف ہے، تو اگر علماء کے اختلاف کے اعتبار سے اگر جائز جو کچھ علماء کے نزدیک ہے اس طریقے سے کی جائے تو چلیے بات سمجھ میں آتی ہے نا، کیونکہ کہ جس میں اختلاف ہو جائے علماء کا اس کے حکم میں آسانی آ جاتی ہے. لیکن قوالی بھی کریں گے تو پھر ایک جانب عورت ایک جانب مرد کو بٹھا دیں گے، اس کے بعد جی ہاں صحیح بات ہے. تو یہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کا غالباً ایک شعر ہے، نعیم الدین مراد آبادی یا احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا، ہاں دونوں میں سے کسی ایک کا شعر ہے کہ مال سنی بہر قوالی و عرس، یہ بہر فاتحہ و عرس، وہ مال دیوبندی بہر تصنیف و درس، غالباً اس قسم کا شعر ہے کہ سنی کا مال جو ہے نا یہ فاتحہ اور عرس کے لیے، اور جو غیر حضرات ہیں ان کا مال جو ہے وہ تصنیف و تعلیم کا کام کرنے کے لیے ہے، تعلیم کا کام کرنے کے لیے، مدارس کے قیام کے لیے. تو آج دیکھ لیں ہم اپنے مال کو خرچ کرتے. آج اگر کسی کے بڑے پیر صاحب کا انتقال ہو جائے، مطلب کوئی پیر صاحب کا انتقال ہو جائے، آج ہو جائے نا، تو ان کا مزار بنانے کے لیے کروڑوں روپے 1 گھنٹے کے اندر آ جائیں گے. یہ اتنے بڑے دیوانے ہیں، اس بیچارے دیوانے کو کیا پتا کہ یہ مال کہاں کہاں جا رہا ہے. خیر اس کے حسن ظن کا اسے ثواب ملے گا، حسن نیت کا تو اسے ثواب ملے گا نا، انما الاعمال بالنیات. لیکن ساتھ میں ذرا دیکھیں بھی کہ آج ایک پیر کا انتقال ہو جاتا ہے، کروڑ روپے مزار بنانے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن اگر وہی یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ بچوں کی تعلیم کے لیے کسی یونیورسٹی کے قیام کی ضرورت ہے، کسی تعلیمی ادارے کی قیام کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشن کے قیام کی ضرورت ہے، مشکل سے لوگوں کے جیب سے پیسہ نکلتا ہے، مشکل سے پیسہ نکلتا ہے. اور پیر صاحب کے لیے ٹھیک ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا ہم نے اپنے مالوں کو وہاں خرچ کیا ہے جہاں سے فائدہ ہوا ہے، لیکن سجادہ نشینوں کو ہوا ہے، پیر صاحب کے بیٹوں کو ہوا ہے. عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں، مرسیڈیز پہ گھوم رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور آج ہماری عزت کچھ بچائی ہے تو اشرفیہ نے بچائی ہے. حضور حافظ ملت ایک درویش گزرے ہیں، اسی درویش کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ یہ الجامعۃ الاشرفیہ. ورنہ غیروں کے پاس ایسے ایسے 10 مدرسے موجود ہیں. میں بتانا چاہوں، جا کے دیکھ لیں آپ، ہندوستان میں گھوم لیں ایک بار. اور اگر ہمارے یہاں تو ایسے ایسے گزرے ہیں کہ اگر چاہتے یا ابھی بھی چاہیں تو 10 یونیورسٹیز ہیں
1 سال 2 سال کے اندر بنائی جا سکتی ہیں، 10 ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، 20 ہاسپٹل کا قیام ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، پیٹ کا جہنم ہی اتنا مطلب گہرا ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ تو میں نے قرآن میں جہنم کے بارے میں پڑھا ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی حل من مزید، کچھ اور ہے۔ یہ جہنم کے بارے میں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ آج لوگوں کا پیٹ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو الجامعۃ الاشرفیہ جو کہ ہماری آن بان شان اور ناک ہے، اللہ جزائے خیر دے حضور حافظ ملت کو، اور ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں برسائے۔ اس مرد قلندر کی ہمت اور جرات کو سلام کہ اس نے ہماری لاج رکھ لی، یہ ورنہ باقی لوگوں نے تو اپنا یہ بنانے کے علاوہ کچھ اور سوچا بہت کم ہے۔ تو حضور حافظ ملت کہا کرتے تھے مال اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن اس مال ملنا اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ملنا اس سے بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔